اب اس سلسلے میں ایک اور بات بھی کی اور کہا کہ دیکھیں جی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے، 15 علوم کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن سے اور حدیث سے، کتابوں سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ بات تو بالبداہت یہ بات ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے، ہاں یہاں یہ بنیادی طور پہ تھوڑی تقسیم سمجھ لیں۔ ایک ہے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے مفسر کو علوم کی ضرورت، اور ایک ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پڑھنے والے کے لیے علم کی ضرورت۔ جو بندہ قرآن مجید کو، سادہ عام بندہ قرآن کو پڑھے گا، اس کی تفسیر کو پڑھے گا، ظاہر ہے کہ وہ یا تو کسی عالم کا ترجمہ پڑھے گا، کسی عالم کی تفسیر پڑھے گا، کسی مفسر کی تفسیر پڑھے گا۔ اس کو تو ان علوم کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ تو اس کو ضرورت ہے جس نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے، جس نے صرف قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے، اس نے تو کسی ایسے مفسر کی تفسیر پڑھنی ہے جو قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ عام سادہ بندہ تو تفسیر ہی پڑھے گا نا، ترجمہ پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا۔ ہاں وہ بندہ جو قرآن پاک کی تفسیر کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے تو قرآن پاک کی تفسیر لکھنی شروع کر دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جن علوم کی قرآن کی تفسیر کرنے میں حاجت ہے، ان علوم کا ایکسپرٹ اور ماہر ہو۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کے لیے اسے عربی لغت کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ لغت عرب میں کون کون سا لفظ اور کون کون سا کلمہ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کا ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اعراب کا علم حاصل کرنا اسے ضروری ہے کہ کون سا اعراب پڑھیں تو کیا ترجمہ بنے گا، حالت رفعی ہو تو ترجمہ کیا بنے گا، حالت نصبی ہو تو ترجمہ کیا بنے گا، حالت جری ہو تو ترجمہ کیا بنے گا، اور یہاں کون سا اعراب پڑھنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا، یعنی علم نحو کا حاصل کرنا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح علم صرف کا حاصل کرنا بھی ایک مفسر کے لیے ضروری ہے۔ علم صرف میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بتایا جاتا ہے، علم صرف میں، کہ کون سا سیغہ کون سا کلمہ کس کلمے سے بنا ہے، اس کی بنا کیا ہے، اور سیغہ اور کلمہ بدلتے آخر اس کی حالت کیا ہے۔ جب تک اس بات کا اسے علم نہیں ہوگا وہ اس کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتا، اس سیغے کو سمجھ نہیں سکتا۔ جب سیغے کو، کلمے کو سمجھ نہیں سکے گا، اس کا ترجمہ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے دیکھیں، حدیث کو سمجھنے کے لیے علوم حدیث کی ضرورت ہے، اصول حدیث ہے، اسماء و رجال ہیں۔ علم حدیث جو ہے یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے۔ جس طرح حدیث کا علم، اصول حدیث، اسماء و رجال حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کے جو علوم ہیں، قرآن مجید کی تفسیر کے جو اصول ہیں، یہ ایک مفسر کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے۔ ناسخ منسوخ کا علم ہونا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں، ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی مختلف قراتیں ہیں، ایک مفسر کو قرآن مجید کی مختلف قراتوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں محاورات عرب کے مطابق بات کی گئی ہے، اسے محاورات عرب کا علم ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو جتنے علوم ہیں، اصول تفسیر ہے، قرآن مجید قرآن کے کتاب اللہ کی جو اقسام ہیں، یعنی خاص ہے، عام ہے، مشترک ہے، مؤول، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، ایک مسئلہ عبارت الناس سے، اشارت الناس سے، دلالت الناس سے، اقتضاء الناس سے، ان طریقوں سے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اصول فقہ اور کتاب اللہ کی اقسام اسے پتہ ہونا ضروری ہے۔ ان کی تقسیمات ایک مفسر کے لیے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید سے کیسے احکامات کا استنباط و استدلال کرنا ہے، ایک مفسر کے لیے وہ استنباط اور استدلال کے طریقے ضروری ہیں۔ اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اگر ان علوم پر مہارت نہیں ہوگی، ان علوم پر اگر اسے دسترس اور مہارت تامہ حاصل نہیں ہوگی، تو وہ کس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید سے مسائل اخذ کر سکے گا، استدلال کیسے کرے گا؟ قرآن مجید میں علم عقائد بھی ہے، احکامات بھی ہیں۔ عقائد کو کس طریقے سے ثابت کرنا ہے، احکامات کو کس طریقے سے ثابت کرنا ہے، یہ ایک مفسر کے لیے ان علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، یہ صرف فضائل اعمال میں نہیں لکھا ہوا، یہ آپ تفاسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، مفسرین کو دیکھیں، ائمہ محدثین کو دیکھیں، یہ تو ائمہ محدثین مفسرین نے سب نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ ان چیزوں کا علم جو ہے ایک مفسر کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کا
کی تفسیر کے لیے ضروری ہے۔